السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری بہن، آپ نے جو بھیجے ہیں اپیل برائے مسجد صفہ بیت المال، تو یہ پوسٹر میں کچھ پوائنٹس ایسے ہیں جو سوال ہیں میرے، جواب چاہیے، جواب لے کے دیجیے۔ سوال نمبر 1، مدرسہ صفہ تعلیم القرآن، اس کے لیے اس مسجد صفہ بیت المال سے خرچہ کیا جائے گا۔ تو مدرسہ صفہ تعلیم القرآن میں عالمیت اور فضیلت کا کورس ہے کیا ہے؟ تو کتنے سال کا ہے؟ کتنے اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں؟ کتنے مدرسین پڑھا رہے ہیں؟ اور ان میں مدرسین میں اگر فقراء اور مسکین لوگ ہیں تب تو ان کے لیے زکوٰۃ جائز ہے۔ طلباء میں مستحق ہے اگر زکوٰۃ کے، تو وہ طلباء پر زکوٰۃ اور صدقات کے پیسے جائز ہیں، اور اگر نہیں تو پھر یہ کیوں مانگا جا رہا ہے؟ اور پوائنٹ نمبر 2، شعبہ حفظ ہے بول کے لکھا گیا ہے۔ شعبہ حفظ میں کتنے طلباء پڑھ رہے ہیں اور کتنے پڑھانے والے اساتذہ ہیں، یہ بتائیے۔ دینی دروس و اجتماعات، پوائنٹ نمبر 3، دینی دروس و اجتماعات تو صحابہ نے کیے اور ان کی پیروی کرنے والے بزرگان دین جو ہم سے پہلے گزر گئے انہوں نے کیے، اور آج بھی کئی لوگ کر رہے ہیں۔ تو زکوٰۃ اور صدقات کے پیسے لیے کیا صحابہ دینی درس دے کر؟ اجتماعات جیسا کہ جمعرات کے رات میں ہر ہفتے میں ایک دن جمعرات ابن مسعود رضی اللہ عنہ لوگوں کو جمع کر کے درس دیتے تھے، تو زکوٰۃ لے کر ایسا دیے کیا درس؟ جواب چاہیے۔ اس کے بعد پوائنٹ نمبر 4، مفت ہیلتھ کیمپ، تو یہ ہیلتھ کیمپ کس چیز کا ہوگا اور اس کے لیے زکوٰۃ کے پیسے کیوں چاہیے؟ یہ جواب چاہیے۔ پھر پوائنٹ نمبر 1 2 3 4 5، بیت المال لکھا ہوا ہے۔ جب پہلے اوپر لکھ دیا گیا مسجد صفہ بیت المال، تو نیچے پھر بیت المال کیوں؟ تو بیت المال کے بارے میں لوگ کیا جانتے ہیں؟ مسجد صفہ بیت المال کے ذمہ داران بیت المال کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ قرآن حدیث سے علم ہے ان کے پاس بیت المال کے بارے میں یا نہیں؟ اور بیت المال سے کام کیا کرتے تھے ہمارے سلف صالحین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہ؟ اس کے بارے میں جواب چاہیے۔ پھر اس کے بعد پوائنٹ نمبر 6، علماء کی زیر نگرانی میں تعلیمی، تربیتی اور دعوتی ورکشاپ، جو دینی دروس و اجتماعات لکھا گیا ہے وہی نیچے الگ الفاظ میں یہ لکھ دیا گیا۔ تو یہ ورکشاپس کے لیے زکوٰۃ اور صدقات کی کیا ضرورت ہے؟ یہ اس پوسٹر کے بارے میں کچھ سوالات ہیں۔ اب یہ مسجد صفہ والے ہاشم، اللہ ان کو ہدایت دے، یہ مانگ رہے ہیں دینی کام کرتے ہم وغیرہ، بلکہ ان سے بولیے کہ جماعت اہل حدیث کے 2 بڑے علماء، بلکہ 3، 2 دلی سے اور 1 مدھیہ پردیش سیونی سے، اور پھر دوسرے اور علماء بھی آ رہے تھے، 12 فروری 2017 کی عالیہ گارڈن کی صراط مستقیم کانفرنس کو اٹینڈ کرنے اور اس میں کتاب و سنت لوگوں کو سکھانے الگ الگ عنوانات پر۔ اس پروگرام کو روکنے کے لیے 9 فروری 2017 کو شفیق عالم کذاب، حافظ عبد القیوم کذاب، عبد الوحید جانی کذاب، نوید باشا کذاب کے ساتھ عارف عبد الغنی کذاب کے ساتھ یہ ہاشم آئے تھے، اور ان کے مقلدین بھی آئے تھے کنچن باغ پولیس اسٹیشن میں۔ میں ان کے نام کے آگے کذاب بول رہا ہوں، میرے پاس دلیل موجود ہے۔ ان جھوٹوں نے مجھ پر جھوٹے کیسز کیے، یہاں تک کہ مجھے ٹیررسٹ میں اٹکانے کی سازش بھی کرے ان کے رکن عاملہ محمد عبد الکریم چلکل گڑا والے، اور اس ظالم کی یہ لوگ مدد کرے، اور یہ لوگ پھر
جھوٹے کیسز کرے ہمارے مسجد پر، سگنیچرز کرنا پڑتا ہے کیس کرنے والے کو، تو کیے عبد الرحیم مکی، حافظ عبد القیوم، عبد الرحمن فاروقی، شفیق عالم جامعی، اصغر علی، اتنے لوگ جامع مسجد اہل حدیث جامع مسجد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اہل حدیث فاؤنڈیشن چار مینار حلقے میں جو ہے اس پر کیس کیے بھی دسمبر 2016 میں۔ تو یہ ایسے لوگ ہیں کہ جماعت سے زکوٰۃ اور صدقات کا پیسہ مانگ رہے جمعیت کے چلانے کے نام پر، اور جھوٹے کیسز کر رہے جماعتی احباب پر اور جماعت کی مسجد پر۔ ایسے تو ظالم ہیں لوگ۔ ان کا سپورٹ کرنے والے یہ ہاشم مسجد صفا کے۔ قرآن حدیث کا علم سیکھنا چاہیے ان لوگوں کو، اور اس پر عمل کرنا چاہیے پہلے، اور پھر بعد میں لوگوں کے لیے یہ سب آرگنائز کرنا چاہیے۔ پہلے خود قرآن و حدیث سلف صالحین کی سمجھ کے مطابق نہیں سیکھ رہے، نہیں سمجھ رہے، نہیں عمل کر رہے قرآن حدیث پر، جہالت کر رہے ہیں اور دشمنی کر رہے ہیں۔ تو خیر، میں ان لوگوں کو کذاب جو بولا ہوں، بہت سارا جھوٹ ان لوگوں کا ہے۔ ابھی رمضان کا مہینہ 1438 ہجری کا، اور ہم 5 جون کو ہماری کورٹ کی پیشی تھی، پھر 12 جون، 13 جون، 14 جون 3 دن ریگولر تھی، پھر 16 جون کو کورٹ کی پیشی تھی، پھر 20 جون کو کورٹ کی پیشی تھی سٹی سول کورٹ حیدرآباد میں۔ یعنی فصیح الدین اور حبیب عبدالقادر الحامد اور ہمارے ساتھی جا کر کورٹ میں بیٹھ رہے، پیشی اٹینڈ کر رہے روزے کی حالت میں۔ ڈالے کیس کون؟ یہ لنگروز کی جمعیت والے، یہ ظالم لوگ، یہ مسجد صفا والے جس کو سپورٹ کر رہے، وہ ظالم لوگ ہم پر کیس ڈالے۔ وہ جمعیت کے بھی نمائندے آ کے بیٹھ رہے تھے کورٹ روم میں، لیکن یہ جو کیس ڈالے بڑے سرغنے، یہ لوگ نہیں آئے، بس ان کے فالوورز، ان کے مقلدین میں سے 1-2 جنوں کو بھیج دیے کورٹ میں، جا کے بیٹھو پیشی اٹینڈ کرو۔ ایسے تو ظالم لوگ ہیں یہ۔ ہاں، یہ کیا دین کا کام کریں گے جی؟ یہ لوگ ہماری کانفرنس رکانے آئے تھے، یہ ہاشم 9 فروری 2017 کو کنچن باغ پولیس اسٹیشن میں یہ لوگ آئے تھے، سمجھے؟ تو ایسے لوگ اسلام کا نام سامنے رکھ رہے، قرآن حدیث کا نام سامنے رکھ رہے، اور اسلامی حلیے میں ہم ہیں بول کے لوگوں کو دکھا رہے، لیکن حقیقت میں لوگ 2 چہرے والے ہیں، اور یہ لوگ حقیقت میں اللہ کی رضا کے لیے کام نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ ہم کو واضح ہو گیا ہے۔ ان کا دل کا عالم ہم نہیں دیکھے، لیکن ان کی حرکتوں سے، ان کے شیطانی کاموں سے واضح ہو گیا ہے کہ یہ لوگ صرف دکھاوے کے لیے، کچھ لوگوں کے سامنے ان کا الگ چہرہ ہے، اور جن مظلوموں پر یہ ظلم کرتے ان مظلوموں کے سامنے ان ظالموں کا کچھ اور چہرہ ہے۔ یہ 2 چہرے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، 4873 سنن ابو داؤد میں حدیث ہے، من کان له وجہان فی الدنیا کان له یوم القیامۃ لسانان من نار۔ جس انسان کے اس دنیا میں 2 چہرے ہوں گے، کل قیامت کے دن اس کی آگ کی 2 زبانیں کر دے گا اللہ رب العالمین۔ 2 چہرے والے ظالم لوگ جماعت اہل حدیث کو نقصان پہنچا رہے۔ آج ہی تھوڑی دیر پہلے ایک شخص جو مسجد عائشہ حفیظ پیٹ اہل حدیث کے جو ہے امام رہ چکے، اور وہ بیچارے جو ہے کسی ایکسیڈنٹ میں تکلیف میں آ گئے، ایک پیر کٹ گیا ان کا، تو مقروض ہو گئے 2 لاکھ روپے کے۔ وہ ان جمعیت والوں کے پاس گئے تو جمعیت والے ان کو توصیہ دیے، جاؤ مسجدوں میں اعلان کرو، مانگو بول کے۔ بیت المال کس کے لیے رہتا؟ لنگر اور جمعیت والوں کے پاس بیت المال ہے نا، تو اس بیت المال سے ایسوں کی ہیلپ کرنا یا توصیہ پکڑا دینا، جاؤ مانگو بول کے۔ سبحان اللہ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کا توصیہ ہے۔ اتنی تو یتیم ہے مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کہ لوگوں کو پیسے سے ہیلپ نہیں کر سک رہی۔ ایک اہل حدیث شخص ہے، جماعت کا ایک فرد ہے، مجبور ہو گیا ایک ایکسیڈنٹ کی وجہ سے، امام تھا ایک مسجد کا، ہاں، اور وہ بندے کو تم توصیہ دے رہے، اس کے قرضے میں ادائیگی کے لیے پیسے دینے کی بجائے توصیہ دے رہے، جاؤ مانگو لوگوں سے۔ اعوذ باللہ۔ تو یہ جمعیت کے پاس بیت المال نہیں ہے کیا؟ ہے۔ لنگروز مرکز والوں کے پاس، مسجد محمدیہ لنگروز جمعیت جو ہے ان کے پاس بھی جو ہے بیت المال ہے، آپ معلوم کر لیجئے۔ تو ایک بیت المال جب ہے شہر حیدرآباد سکندرآباد کی جماعت اہل حدیث کی سو کالڈ جمعیت کا، کرپٹڈ جمعیت کا، تو اس کے لیے پیسے نہیں دینا چاہیے۔ اس جمعیت کے بیت المال کو مضبوط کرنے کے لیے پورے شہر والے وہیں بیت المال میں جا کے زکوٰۃ و صدقات دینا، اور وہاں سے جو ہے پورے شہر کے مجبور اہل حدیثوں کو، پھر اور دیگر مسلمان جو مجبور ہے، تاکہ ان کی بھی ہیلپ ہو تو وہ بھی منہج اہل حدیث پر آ سکیں اور شرک اور بدعت چھوڑ سکیں۔ یہ چیز نہیں کر سکتے لوگ، ان کے پاس صرف توصیہ ہے دینے کے لیے، ریکمنڈیشن لیٹر، جاؤ جا کے مانگو لوگوں سے۔ یہ لوگ پیسے سے ہیلپ نہیں کرتے، لیکن یہ لوگ مانگ رہے۔ ہر مہینے کا دوسرا جمعہ
شہر حیدرآباد کی 127 اہل حدیث مسجدیں ہیں، اور اس میں جتنے ہی مسجد سے ان لوگوں کو جا رہا ہے، ہر مہینے کا دوسرا جمعہ فکس رہتا ہے مرکز کے نام پہ چندہ۔ کہاں جا رہا ہے سب پیسہ؟ پھر فنڈ جو دوسرے کنٹریز سے بھی آ رہے ہیں، اور بہت سارے اللہ والے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، زکوٰۃ صدقات کے علاوہ بھی ایسے ہی نفلی طور پر صدقات نکالتے ہیں، بہت کچھ ہیلپ کر رہے ہیں، لیکن کہاں ہے وہ پیسہ؟ تو ذمہ داروں کے بلڈنگز بن رہے، ذمہ داروں کے منی سپر مارکیٹ بن رہی، ذمہ داروں کے گھروں میں جو ہے ایسیاں لگ رہے، اور مسجد کے اندر دیکھو تو تکلیفیں ہیں۔ سبحان اللہ، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب کرپشن ہے، اور یہ لوگ اپنے اپنے مسجدوں میں بھی ایک ایک بیت المال کھول رہے، پھر حلقے جو ہے جمعیت کے تحت بنے ہوئے رہتے، وہ حلقوں کے لیے بھی ابھی میرے کو 2 دن پہلے ایک انفارمیشن ملی، پکی انفارمیشن، کیونکہ اعتماد جس آدمی پر میرے کو ہے اس کی بات کو میں جو ہے تحقیق کے ساتھ پھر آگے کرتا ہوں۔ تو تحقیق کیا تو یہ بات ہے کہ حافظ بابا نگر حلقے میں حیدرآباد میں ایک حلقے کا بیت المال ہے، وہ ہوتے ہوئے حافظ بابا نگر کی مسجد حرمین اہل حدیث مسجد کے لیے ایک الگ سے بیت المال بنانے کا ارادہ ہوا، اور اس کے لیے کچھ لوگ اس کا اپوز کرے کہ کیوں، پہلے سے ہے بیت المال، نہیں یہ الگ۔ تو الگ مسجد کے نام پر سوسائٹی بنا کے اس کے نام پہ بیت المال بنا کے جو ہے پیسہ مانگنا، حلقے کے نام پہ سوسائٹی بنا کے بیت المال بنا کے پیسہ مانگنا، کیوں بھائی؟ ایک جمعیت ہے نا، ایک چھتری کے نیچے تمام لوگ نہیں رہ سکتے۔ وہ جمعیت کس نام کی جمعیت ہے؟ جمعیت کا نام رجسٹریشن ڈاکیومنٹس میں جمعیت اہل حدیث فار ایجوکیشن اینڈ ویلفیئر تھا، اور اس کو بھی جو ہے دھاندلیاں کرے بہت کچھ، اور نام بدل لیے 2009 میں جمعیت اہل حدیث حیدرآباد اور سکندرآباد رکھ لیے، لیکن اس کو رجسٹرڈ نہیں کرائے، اس کو امینڈمنٹ نہیں کرائے نام کو، بس نام کچھ اور ہے پیپرز پہ جو گورنمنٹ سے ملا، لیکن پبلک کو گمراہ کرنے کے لیے کوئی اور نام لیٹر ہیڈس پہ اور بورڈز پہ اور بینرز پہ اور پوسٹرز پہ ہے، اور ظالم لوگ ظلم کر رہے آواز اٹھانے والوں کے خلاف۔ جو ہم لوگ آواز اٹھائے ہیں کرپشن کے خلاف، ظالموں کے ظلم کے خلاف، جھوٹوں کے جھوٹ کے خلاف، مکر و فریب کرنے والے مکاروں کے خلاف ہم نے آواز اٹھائی ہے، نام نہاد اہل حدیثوں کے خلاف ہم نے آواز اٹھائے کہ سچے پکے اہل حدیث بنو، تو یہ ظالم لوگ جو ہے اور ظلم کرتے ہوئے عوام کا پیسہ استعمال کر رہے، لاکھوں روپیہ کیس میں لگا دیے ظالم لوگ، ہمارے خلاف کیسز کر رہے۔ پبلک کو چاہیے کہ تحقیق کر کے دیں کہ مستحق تک پہنچ رہا ہے ہمارا عطا کردہ زکوٰۃ اور صدقات اور جو کچھ بھی ہم اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے، وہ مستحقین تک پہنچ رہا، یا جس کو دے رہے بس وہی غبن کر دے رہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو 2 چہرے والا بننے سے بچائے، ہماری موت تک ہم ایک چہرے والے بنے رہیں، سچے پکے اہل حدیث مسلمان ہم بنے رہیں، سلف صالحین کے منہج کے عقیدے اور اعمال اور اخلاق اور معاملات کے خلاف میں ہمارے ایمان اور اعمال اور اخلاق اور معاملات نہ ہو۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے، آمین۔ میری یہ بات پہنچائیے آگے تک، اور جماعت اہل حدیث کو مضبوط کرنے کے لیے جو ہماری جمعیت بنی ہوئی ہے شیخ صلاح الدین مقبول احمد مدنی حفظہ اللہ والی جمعیت اہل حدیث ہندوستان کے لیے، اس کو مضبوط کرنا ہے، اور اس جمعیت کو سپورٹ کرنے والے مخلص علماء جو ہے، جو ماڈرنائزیشن کو دور رکھے ہوئے ہیں، تقوی کو اختیار کیے ہوئے ہیں، ایسے علماء اس جمعیت اہل حدیث ہند سے جو جڑے ہوئے ہیں، جو اکتوبر 2012 میں بنی اور دسمبر 2016 میں رجسٹرڈ ہو گئی دلی میں، الحمدللہ پورے ہندوستان کے حدیثوں کے لیے، اس جمعیت کو مضبوط کرنا ہے اور علماء سے جڑ کر رہنا ہے، اور یہ لوگوں کے چہرے دیکھ کر فتوے تبدیل کرنے والے علماء سے دور ہو جانے کا ہے، اور زکوٰۃ لوٹنے والے علماء سے دور ہو جانے کا ہے، اور تقوی والے ڈاؤن ٹو ارتھ جو لوگ ہیں ایسے علماء سے ہمیں جڑے رہنا ہے، جو حق اور انصاف کا فیصلہ دینے والے ہوں اور کسی کے چہرے کے مطابق جواب دینے والے نہ ہوں، ایسے علماء سے جڑنا ہے۔ ایسے علماء ہے، کئی ہے ہمارے ہندوستان میں الحمدللہ۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق دے، آمین۔